ناظرین آداب، ہمارے بیحد ہردل عزیز پروگرام ایک ملاقات میں آج ہم آپ کی ملاقات ایک بہت ہی ہردل عزیز شخصیت سے کرائیں گے، اور آپ سب ان کو جانتے ہیں، ان کی تحریریں آپ تک پہنچی ہیں، ان کی شخصیت سے آپ واقف ہیں، بہت ہی ہردل عزیز آدمی۔ اور ہندوستان میں جہاں بھی اردو کے شعبے ہیں، اردو کے سیمینار ہیں، اردو کا ماحول ہے، پوری دنیا میں اردو کی جہاں جہاں بستیاں ہیں وہاں آپ بڑے مقبول ہیں، اور میری مراد ہے دہلی یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر ابن کمل صاحب سے۔ ابن کمل صاحب کی شخصیت جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، اس کے بہت سے روپ ہیں۔ میں نے جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو لڑکپن کا دور تھا، کالج کا زمانہ تھا، تو یہ ایکٹر کے طور پر مجھے ملے تھے، اور بہت اچھے ایکٹر تھے، ڈراموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ادب میں سنجیدگی اور بھی زیادہ ہے، اور داستانوں کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کام ہے، بڑا نام ہے آج تو، لیکن اس وقت بھی یہ بڑے مطلب کہ سنجیدہ طالب علم تھے۔ میں تب سے جانتا ہوں، یہ میری خوش بختی ہے۔ اور اس وقت ظاہر سربراہی کر رہے ہیں جس شعبے کی، وہ اس ملک کی سب سے اہم ترین جو شعبہ اردو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دہلی یونیورسٹی کا بہت بڑا تاریخ ہے، بڑا عزت و احترام سے نام لیا جاتا ہے اس شعبے کا۔ وہیں سے آپ کی وابستگی ایک زمانے سے ہے۔ آپ نے افسانہ نگار کے طور پر بہت نام کمایا ہے، 3 آپ کے افسانی مجموعے آ چکے ہیں، تحقیق پر، تنقید پر آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ ڈرامے کے حوالے سے میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے تک اس کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے میرے خاص ابن کمل صاحب اب تھوڑا سا ہو گیا۔ جی ہاں، اور ان کے والد جو کمل ڈبائی صاحب تھے، آپ سب ان کے کام سے نام سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے ہاں بڑا مایوس سے سمجھاتا ہے کہ ڈرامے پر، نوٹنکی پر بات کرنا، کام کرنا، انہوں نے سب سے بڑا بنیادی کام اس ملک میں اردو کے حوالے سے ان کے والد محترم کمل ڈبائی صاحب کا ہے، جنہوں نے نوٹنکی کے اوپر بہت تفصیل سے کام کیا، جس کی اشاعت میں آپ نے ابھی اس کو مکمل کیا۔ بڑا کام آپ نے کیا، سعادت کی بات ہے کہ والد صاحب کے کام کو آپ نے ان کے خواب کو پورا کیا، اور وہ اشاعت پذیر ہو گیا آج۔ تو آج ہم ایک بہت ہی مقبول، ہمارے درس و تدریس سے جب رشتہ ہوتا ہے تو نہ جانے کتنی بڑی فوج ہوتی ہے اس کے شاگردوں کی، اور ان کے انڈر میں جو پی ایچ ڈی ایم فل ہوا ہے اس بہت بڑی وہ ہے۔ کمل صاحب، ہمارے اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ادیب، یہ شاعر، یہ بہت بڑا مصنف جس سے ہم مخاطب ہیں، وہ اصل میں اس کا بچپن کہاں گزرا، اس کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، اس کے گھر کا ماحول کیسا تھا، کن چیزوں سے وہ راغب ہو کر اس نے کچھ اور نہ کر کے قلم کا سہارا لیا۔ تو آپ کے بچپن کے بارے میں ہم بالکل ناواقف ہیں، کہاں، اور یہ ڈبائی کیا چیز ہے، کیا سلسلہ ہے خاندان میں؟ چونکہ آپ کے والد، میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کی دلچسپی ڈرامے سے اور خاصاً نوٹنکی سے تھی، جس کو لوگ بڑا مطلب کہ آج تک بھول گئے ہیں اس فن کو۔ بہت بڑا فن تھا، اظہار کا بہت بڑا ذریعہ تھا، اور بڑے خوبصورت اس کے اندر وہ کام اس میں ہوا ہے پورے ہندوستان میں خاص طور سے۔ تو آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ کہاں سے شروعات ہوتی ہے، کیا کیا یادداشت میں آپ کے محفوظ ہے آج؟ انیس صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی یونیورسٹی کا، آپ کے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ اردو کے حوالے سے میں اردو کا ایک طالب علم ہوں، اور یہ یونیورسٹی جو آپ کی اردو کی خدمت کر رہی ہے، آپ لوگ جو اردو کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ شکریہ۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں یہاں حاضر ہوا اور آپ نے یہ موقع دیا۔ آپ نے کچھ، کیونکہ آپ نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کچھ نہیں، آپ کا مرتبہ جو ہے اس میں دوستی کا حق نہیں ہے، مبالغہ سے کام لیا ہے۔ میں تو حقیر فقیر چھوٹا سا وہ ہمیں معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے لکھنے والا۔ دراصل میرا انیس صاحب آبائی تعلق جو ہے وہ بلند شہر میں ایک قصبہ ہے، اچھا تاریخی شہر ہے، جی، ڈبائی۔ ڈبائی بہت قدیم شہر ہے، جس دلی علی گڑھ کے بیچ میں تقریباً۔ ہاں، دلی اور علی گڑھ میں شاید ایسے 40-50 کلومیٹر کا درمیان فرق میں ہے، دونوں کا فاصلہ ہے، جس میں بیچ میں چھتاری اور یہ سب چیزیں پڑتی ہیں۔ تو وہاں سے میرا آبائی تعلق ہے، اور وہاں ایک قاضی خاندان، پورا ایک قاضی محلہ، وہ قاضی خاندان سے میرا تعلق ہے۔ اور میں ایک اس قصبے کی خاص بات آپ کو یہ بتا دوں کہ، اور ادب نوازی کی اس قصبے کی، کہ آزادی سے قبل یہاں ادب کی بہت محفلیں ہوتی تھیں، اور دعا ڈبائیوی، وفا ڈبائیوی، اور یہ جگر مراد آبادی، سیما اکبر آبادی، یہ سب جو ہیں وہاں مشاعروں میں
قومی سطح کے مشاعرے ہوتے تھے. میں نے جو نام لیا دعا ڈبائیوی کا، تو یہ دعا ڈبائیوی ندا فاضلی کے والد ہیں. واہ 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 واہ. جو آپ جن کی شخصیت سے سب واقف ہیں اردو والے، تو ندا فاضلی کا تعلق بھی ڈبائی سے ہے. ارے واہ. امید فاضلی جو مرثیے کے 20ویں صدی کے اہم شاعروں میں پاکستان چلے گئے تھے، وہ ان کے بھائی وہ وہیں کے. اور اردو فکشن کا 20ویں صدی کا بہت اہم نام انتظار حسین. واہ واہ. ہاں ان کا تعلق ڈبائی سے ہی رہا، وہ ڈبائی کے ہی رہنے والے. بڑے قداور شخصیت. جدید شاعری کا اہم شاعر منیب الرحمن، ہاں بہت بڑا نام ہے یہ بھی، وہ ڈبائی کی تھے. واہ بڑا مردم خیز علاقہ ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں، اس طرح کی ادبی محفلیں ہوتی تھیں. اور ڈبائی ایک ہمیشہ سے، خاص طور سے پارٹیشن سے، تقسیم سے پہلے ادب کی وہاں محفلیں ہوتی تھیں. میرا تعلق رہا ادبی گھرانے سے اس اعتبار سے کہ میرے والد، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، قاضی شمس الحسن کنول ڈبائیوی، کنول تخلص کرتے تھے. اور ابتدائی سے شاعری کا شوق تھا. پہلے انہوں نے فکشن بھی لکھا، لیکن وہ مجاہد آزادی بھی تھے اور جنگ آزادی کے جد و جہد میں جیل بھی گئے اس زمانے میں. تو انہوں نے وطنی شاعری کی، حب الوطنی کی. ان کی کتاب بھی چھپ چکی، وطن پر، اس کے سوز وطن، بساط زیست، اور پھر مضراب کے نام سے ان کے مجموعے چھپے. تو میرے گھر پہ اس طرح کا ماحول تھا، ادبی ماحول تھا کہ ادبی ماحول میں کتابیں دیکھتا تھا. جب میں طالب علم تھا علی گڑھ میں، اور ان کی کتابیں شاعری کے مجموعے چھپتے تھے، تو ظاہر ہے کہ میں، کیونکہ اردو سے واقفیت تھی، تو میں پروف ریڈنگ بھی کرتا تھا اس کی، تو اس سے شوق پیدا ہوتا تھا. ہمارے والد وہاں سے ڈبائی سے منتقل ہو گئے تھے. بدایوں ضلع کا ایک قصبہ ہے، مشہور قصبہ گنور. جی ہاں. وہاں منتقل ہو گئے تھے، یا بدایوں میں کچھ دن رہے، پھر اس میں ہو گئے، گنور میں آ گئے. تو وہاں مشاعرے بہت ہوا کرتے تھے. تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے گنور میں، یعنی پرائمری سطح پر 5ویں کلاس تک، وہاں ایک اردو میڈیم اسکول تھا. پہلا اسکول آپ کا اردو میڈیم گنور میں تھا. جی. تو وہاں سے میری تعلیم کی ابتدا ہوئی. اور یہ دیکھیے کہ مجھے ہوتا یہ ہے، ہم لوگ جو کچھ ہمارے اس میں تحت الشعور میں بچپن میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کبھی فراموش نہیں کر پاتے، وہ آخر تک رہتا ہے. بالکل رہتا ہے. تو ہمارے اسکول کی تعلیم، ماحول، اساتذہ، ہمیشہ ان کا اہم کردار آخر تک رہتا ہے. خواب میں بھی کبھی آتا ہے تو وہی بچپن کا زمانہ. آپ کہیں بھی منتقل ہو جائیے، آپ حیدرآباد آ گئے ہیں، لیکن خواب میں آپ کو دلی اور اعظم گڑھ ہی نظر آئے گا. یقین رہتا ہے. وہ بڑی بڑی قوت ہے، اس میں قوت ہوتی ہے. تو مجھے وہ قصبہ یاد ہے. اور یہ دیکھیے کہ میں نے اپنا بچپن جو گزارا ہے، کہ وہ بچپن کا وہ کلچر جس کے سے اب ہم محروم ہیں، اس میں نے بچپن گزارا، کہ بزرگوں کے سامنے بیٹھنا خلاف ادب تھا. یا میں نے دیکھتا تھا کہ اب یہ تو سب آج کے بچوں کے لیے بالکل ہی اجنبی سا ماحول ہے وہ، کہ میں دیکھتا تھا قصبے میں کہ جب کوئی بارات جا رہی ہے تو بیل گاڑیوں میں اور رتھ میں اور اس میں جا رہے ہیں، بگیوں میں، تو پوری قطار کی قطار. یا یہ دیکھا میں نے، آج ہم پورے بھارت کو سوچھ بھارت بنانے کا سوچتے ہیں. انیس صاحب، مجھے یاد ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے ایک بھشتی آتا تھا اور ایک جھاڑو لے کے آتا تھا. وہ جھاڑو صاف کرتا جاتا تھا، بھشتی پانی ڈالتا جاتا تھا. یعنی جب شخص کوئی بھی شہر سے باہر نکلے صبح کو، تو اسے صاف ستھرا شہر ملتا تھا. یا شام کو مغرب کے وقت لالٹین میں تیل ڈالنے والے آتے تھے، وہ جلاتے. چھوٹی سی سیڑھی لے کر تو میرا بچپن اس طرح کی تہذیب سے گزرا ہے. وہاں میں نے میری اسکول کی تعلیم. کس جماعت تک آپ وہاں رہے؟ میں 5ویں کلاس تک وہاں رہا. اور 5ویں کلاس کے بعد میں علی گڑھ چلا آیا. مسلم یونیورسٹی کا ایک مشہور اسکول ہے، سیف الدین طاہر اسکول، جو منٹو سرکل کے نام سے مشہور ہے. منٹو سرکل کے نام زیادہ مشہور ہے. کے نام سے مشہور ہے. اور جہاں یہ آپ کے منٹو،
بڑے بڑے لوگ وہاں سے، جاوید اختر، بہت بڑے بڑے نام سے بڑے بڑے نام. بہت بڑے. یہ آپ جو آپ کے ہاکی کے کیپٹن تھے ظفر اقبال، یہ میرے کلاس فیلو تھے. ارے واہ واہ. ساتھ ہی ایک ہی ہم جماعت تھے، ایک ہی آس پاس ہی بیٹھتے تھے. تو وہاں کا ماحول، تو مجھے یہ سمجھیے کہ اردو میڈیم، پھر علی گڑھ کا ماحول، پوری جو علی گڑھ کی تو یہ تہذیب. اردو کا میرا رشتہ بچپن سے ہی رہا. جی جی جی. مطلب گھر سے بھی ملا، پھر اسکول سے ملا، پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں اچھا آپ لے پھر آئے. یہ دیکھیے کہ میں علی گڑھ آ گیا، لیکن ظاہر ہے کہ جیسے میں سمجھیے کہ ہجرت تو جیسے ہم مسلمانوں کے مقدر میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا تھا، علی گڑھ چلا آیا، لیکن تعلیم کے لیے. تعلیم کے لیے. یہ بڑا مقصد بڑا تھا. تعلیم کے لیے تو وہاں آیا. پھر اس کے بعد لیکن وطن جانا رہتا تھا. وطن تو گھر کے وہاں کا ہمارے قصبے کا ماحول، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ادبی بہت تھا، مشاعرے بہت ہوتے تھے. اور ایک استاد شاعر وہاں پر بہت مشہور ہیں، ابر احسنی گنوری. جی جی جی. جو احسن ماریروی کے شاگرد اور احسن ماریروی داغ کے شاگرد. جی جی. وہ لمبا سلسلہ ہے. تو وہ لمبا، تو وہ داغ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. میرے ایک دوست ہیں جو میرے اسکول میں ساتھ تھے، ڈاکٹر اسلم حنیف. اس وقت بہت اچھے نقاد ہیں، بڑے نقاد ہیں، اردو کا لکھتے ہیں. وہ ہم ساتھ ساتھ تھے. تو بچپن میں ہم یہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک مصرع آتا تھا، جی، دوسرے مصرع وہ کرتے تھے، گرے لگاتے تھے. تو اس طرح مشترکہ شعر بنتا تھا. نہیں وہ مشترکہ شعر، مشق جو تھی، تو اس طرح مشق کرتے تھے. یہ بہت اہم چیز تھی کہ آپ کو وہ اب فضا ملی. پھر ہوا یہ کہ جب گھر میں شاعری کا ماحول تھا تو شعر کی طرف طبیعت راغب ہوئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 69 میں 1969 میں پہلا آدمی چاند پہ اترا تھا. جی ہاں، نیل آرمسٹرانگ. نیل آرمسٹرانگ. اس وقت میں نے ایک نظم کہی، میں شاید 7ویں کلاس میں تھا، 7ویں کلاس میں تھا. تو اس وقت میں نے ایک نظم کہی، وہ اس نظم کو اصلاح کے لیے اپنے ابا کو دی. اور پھر وہ ایک رسالہ نکلتا تھا رامپور سے، نور. جی جی جی. اس میں وہ شائع بھی ہوئی. 7ویں جماعت میں آپ جو ہے شاعری شروع کر دی اور مطلب شائع بھی ہوئی. یہ بڑی بات ہے. حوصلہ افزائی آپ کی وہاں شائع ہوئی. تو شوق پیدا ہوا اس سے. پھر غالباً سن 71 کی بات ہے کہ میں نے ایک غزل کہی. جی. اور غزل کے بعد وہ ابر احسنی گنوری استاد شاعر، جس طرح داغ کے ہزاروں شاگرد تھے، ابر احسنی گنوری کے بھی ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے. میں اصلاح کے لیے ان کے پاس گیا. تو دیکھیے پچھلے اساتذہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کو اپنی شاگردی میں لینے سے پہلے وہ پرکھتے تھے کہ یہ کہتا بھی ہے یا کہیں اور سے لکھوا لایا، کہ بچہ ہے ابھی دیکھیے گا. تو انہوں نے بٹھایا مجھے اپنے پاس، ایک مصرع دیا، بولے گرے لگائیے اس پہ. یہی طریقہ ہوتا تھا آزمانے کا، یعنی واہ ہو رہا ہے. جی جی بالکل بالکل. کہ گرے لگائیے. میں نے کچھ دیر میں اپنے ایک مصرع موضوع کر کے گرے لگا کے شعر نے کر کے دیا. بولے ٹھیک ہے، اب آپ یہ چھوڑ جائیے، تو پھر آپ کو غزل وہ دے دیں گے. اتفاق کی بات یا جو بھی قدرت کا نظام کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا کچھ دن بعد. کچھ ایسا ہوا پھر کیونکہ میں علی گڑھ میں تھا، کچھ کہانی لکھنے کا شوق پیدا ہوا. مطلب اسکول میں ہی؟ اسکول کے وقت میں تو کچھ چھوٹی چھوٹی بچوں کی سی کہانی لکھی میں نے. اور یہ سلسلہ پھر بڑھتا چلا گیا کہ علی گڑھ میں دیکھیے، میں علی گڑھ اسکول جو منٹو سرکل تھا، وہاں مجھے جو اساتذہ ملے ان میں ابھی ظاہر وہاں اردو کا ماحول تھا. علی گڑھ کے اسکول آج کل کی طرح وہ یونیورسٹی کا ماحول، کانوینٹ وغیرہ انگریزی کا تو تھا نہیں، اردو میڈیم تھا سب. بے شک. تو اس میں پڑھا. تو وہاں علی گڑھ کی جو میگزین تھی اس کا میں ایڈیٹر بھی، یونیورسٹی اس کا اسکول کا، اس میں ایڈیٹر بھی رہا. وہاں پر اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، ایڈیٹر بھی رہا. تو اس ماحول نے مجھے میرے ادبی ذوق کو اور جلا بخشی. یقین. اور پھر یہ ہوا کہ جب یونیورسٹی میں آیا، یعنی گریجویشن وغیرہ میں، تو ظاہر ہے اردو ڈپارٹمنٹ میں وہاں ایک وہاں تو نامور پوری دنیا تھی. یعنی اس زمانے میں
یہ دیکھیے خورشید الاسلام، پروفیسر خورشید الاسلام جو بہت بڑا نام ہے تنقید کا، وہ صدر شعبہ تھے. اس سے تو وابستہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ رہ چکے ہیں، رشید احمد صدیقی اور خلیل الرحمن اعظمی اور جزوی صاحب اور پتہ نہیں کس کے نام نے، بڑے بڑے نام. تو وہاں انگریزی وغیرہ میں بھی دوسرے مضامین میں جو لوگ پڑھ رہے تھے ان کا بھی تعلق اردو میں بہت زیادہ تر. آپ دیکھیے وہاں دیکھیے جتنے انگریزی کے شعبے کے تعلق اساتذہ تھے ان کے شہرت اردو کی وجہ سے، چاہے اسلوب احمد انصاری ہوں. اس وقت جب میں بی اے میں تھا تو اسلوب احمد انصاری جو تھے وہ وہاں صدر شعبہ تھے. جی جی جی. میں نے دیکھیے مجھے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اسلوب احمد انصاری اور نذیر احمد جو فارسی کے بڑے محقق رہے ہیں، وہ فارسی کے صدر شعبہ تھے، وہ بھی میرے استاد رہے. ہندی کے بڑے اسکالر نذیر احمد، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، پروفیسر نذیر احمد، کیونکہ بی اے میں سبھی سبجیکٹ پڑھنے ہوتے ہیں تو ان سے پڑھا. بہت بڑے نام یہ تھا ہمیشہ بڑی. تو یہ اور پھر جو مجھے ایک اہم بات یہ کہ جس میں مجھے افسانہ نگاری کے شوق کا فروغ ملا، اس میں پروفیسر قاضی عبدالستار، بہت بڑا نام ہے صاحب، بہت بڑا. اور ایک پیتل کا گھنٹہ میں خاص سے وہ سارے افسانی ادب پہ رکھا جاتا ہے، سب میں بھاری ہے. قاضی عبدالستار کا نام یہ سمجھیے کہ سن 60 کے بعد 50 کے بعد جو افسانہ نگاروں کی پیڑھی ہے اس میں ایک اہم ترین نام ہے. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اور تاریخی ناول لکھنے پر، جی جی، اس کے تاریخی ناول لکھنے کے علاوہ انہوں نے جو ذمہ داروں کے زوال کے موضوع پر افسانے لکھے ہیں، تو اس وقت میرے افسانے کا شوق جو ہے، اور اس میں ایک پورا ایک ہمارا گروپ تھا جو قاضی صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے نشستیں ہوتی تھیں. اس میں دیکھیے ایک سید محمد اشرف، بڑا نام، طارق چھتاری، غیاث الرحمان، پیغام آفاقی، غضنفر، شارق ادیب، جو اس وقت اردو افسانے کے میدان میں سب اپنا نمایاں انجام دے رہے ہیں. صغیر افراہیم، آشفتہ چنگیزی، صلاح الدین پرویز، سب بہت اہم ترین سب اہم نام ہیں. تو یہ سب ہم لوگ بیٹھتے تھے، سنڈے کلب باقاعدہ کہلاتا تھا. تو وہاں سے یہ لکھنے کا سلسلہ باقاعدہ میرا شروع ہوا. اور ظاہر ہے کہ جب اتنا علی گڑھ کی فضا، ادبی ماحول کی، تو یہ میرے اس کا ادب کے ذوق کا معاملہ تھا. ہمارے استاد تھے پروفیسر قمر رئیس صاحب. جی جی. قمر رئیس صاحب سے ہمارے والد کے بہت مراسم تھے. اچھا اچھا اچھا. تو قمر صاحب نے ان سے کہا کہ کمل صاحب آپ اگر اس موضوع پہ کام کریں، کیونکہ آپ دیہات اور قصبوں سے تعلق ہے آپ کا، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. اچھا، یہ پورا سرمایہ جو بکھرا ہوا ہے. ہاں بکھرا ہوا ہے. تو صاحب انہوں نے یہ کیا کہ قصبوں گھوم کے، اس وقت یہ سن 80 کی بات ہے، اس وقت کچھ وہ موجود تھیں کمپنیاں. ہاں، یہ ہاتھرس وغیرہ میں، میرٹھ میں ہاتھرس میں کمپنی، پہلوان کرشن پہلوان کی کمپنی موجود تھی، شری کرشن پہلوان کی کمپنی. تو انہوں نے جا کے، اچھا انہوں نے جو میں نے دیکھا ہے خود کہ جو پرانے کلاکار تھے ان سے میں شمبھو راج اور کہاں لکھنؤ میں، کہیں گاؤں میں، دیہات میں، مجھے تو واقعہ ایک آپ دیکھیے کہ والد صاحب یہ کیا انہوں نے کہ وہ دن میں کبھی کبھی اس پہ سوانگ نوٹنکی کے جب لگا ہوا تھا کہیں تو وہاں پر گئے انٹرویو کرنے کے لیے. تو جو ہمارے محلے کے لوگ تھے انہوں نے ہماری والدہ سے آ کے شکایت کی کہ وہ ہم نے ابا جی کو سوانگ کی کمپنی میں جاتے ہوئے دیکھا. بہت سمجھا جاتا تھا بہت زیادہ. جی جی جی. تو انہیں یہ تو نہیں معلوم کہ کس وجہ سے گئے ہیں. تو انہوں نے، اور یہ سمجھیے کہ انہوں نے ہاتھرس، امروہہ، میرٹھ اور جہانگیر آباد، یہ سب علاقے، یہ سارے علاقے، علی گڑھ، ہریانہ کا علاقہ تھا، ہریانہ کا علاقہ، سب علاقوں میں گھوم کر سانگ اکٹھے کیے. اور ایک بڑا سرمایہ، یہ سارا سرمایہ انہوں نے انتقال سے اپنے پہلے یہ جو خدا بخش لائبریری ہے، جی جی جی، اسے دے دیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے. ان کے پاس 2,500-3,000 ہزار سوانگ تھے اردو کے، اردو اور ہندی کے، سب ضائع ہو گئے. وہ انہوں نے دے دیے. اور پھر دیکھیے ابھی قومی کونسل نے 2014 میں
کتاب چھاپی ہے، 2 جلدوں میں چھپی ہے، قریب 1000 بڑا کام ہو گیا یہ. انہوں نے پاکستان میں جمیل جالوی صاحب نے اسے منگا لیا تھا کہ بھئی یہ تو کام ہوا ہی نہیں ہے کبھی وہاں چھاپنے کے لیے. بہرحال تو یہ میرا سلسلہ رہا کہ علی گڑھ میں نے افسانے لکھنا شروع کیے، اور میرے پہ جو شوق تھا تو پہلا افسانہ مجھے یاد ہے کچھ شاید سن 72-73 یا اسی میں آس پاس ہی ایک رسالے میں چھپا تھا. اور اس کے بعد تھا اور دھیرے دھیرے چھپتے رہے. اور میں انیس صاحب آپ کو بتاؤں کہ میں جب بی اے فائنل میں تھا، اور یہ غالباً سن 76 کی بات ہے، 76 کی، تو میں نے ایک افسانہ لکھا تھا بند راستے، جس کے نام سے میری کتاب بھی چھپی ہے. میں نے علی گڑھ سے ہی انہیں بھیجا پروفیسر محمد حسن صاحب کو، جو عصری ادب نکالتے تھے. بہت مقبول رسالہ تھا، ادبی رسالہ میں بڑا نام تھا، بڑا نام تھا. اس میں چھپنے کا مطلب حسن صاحب کا نام، ہاں نہیں اس میں شاید چھپنے کا نام حسن صاحب کا نام، اور میں طالب علم ایک چھوٹا سا. تو جب ان سے حسن صاحب کا میرے پاس خط پہنچا جواب میں، اور میں نے آج تک محفوظ ہے وہ، بڑی سعادت کی بات ہے. عجیب افسانہ لکھا ہے آپ نے، بڑا مؤثر، اور بڑا میرے لیے تو یہ سند تھی، واقعی بڑی بات ہے، سند تھی اس زمانے میں، ایک طالب علم کے لیے بڑی بات تھی. تو یہ چھپا. پھر شاعر میں اور دوسرے جتنے رسالے میں چھپے. 1984 میں میرا مجموعہ چھپا تیسری دنیا کے لوگ. پھر یہ سمجھیے کہ سن 78 میں دلی یونیورسٹی میں آ گیا. قمر صاحب نے کہا کہ اب تم دلی یونیورسٹی میں آ جاؤ، اور قمر صاحب ہی کے مشورے سے اس زمانے میں پروفیسر خواجہ احمد فاروقی بھی وہاں موجود تھے. بڑے بڑے اساتذہ، پروفیسر خواجہ احمد فاروقی، عمر رئیس صاحب، اور آپ کے ظہیر احمد صدیقی، تنویر احمد علوی، رشید حسن خان، یہ سب بڑے بڑے نام تھے پروفیسر. تو پھر داستانوں پہ کام کرنے کی طرف مجھے توجہ جو دلائی وہ قمر رئیس صاحب نے دلائی. ان کو تھا مسلسل صاحب نے فکر کہا میں کہ دیکھیے ایک داستان ہے بوستان خیال، تو آپ بوستان خیال پہ کام کیجئے. یہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بوستان خیال جہازی سائز کی میں ہے. جہازی سائز جو کم سے کم 1.5 فٹ کی لمبائی اور 1 فٹ کی چوڑائی 17x27 کا سائز ہوتا ہے وہ، جس کے بارے میں مرزا فرت اللہ بیگ نے لکھا ہے کہ کمبختوں نے جلد کا سائز وہ رکھا ہے کہ اگر سینے پر رکھ کر پڑھو تو سینہ دکھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے جھپکی آ جائے تو چہرہ زخمی ہو جائے. بالکل واقعی. تو وہ سائز تھا. تو اور 1000 صفحے کی کتاب، 15 جلدیں. تو فاروقی صاحب نے تو انٹرویو کے وقت کہا کہ اسے تو پڑھنے پہ پی ایچ ڈی دے دینا چاہیے. واقعی صحیح کہا. آج کے ماحول میں پڑھنے پہ. تو اس پہ کا میں نے تہذیبی مطالعہ کیا. بہت اچھا. وہ کتاب بھی میری 3 ایڈیشن اس کے آ گئے ہیں، ہندوستانی تہذیب بوستان خیال کے تناظر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب پیچھے پھر لوٹتے ہیں ذرا بچپن کی طرف. بچپن میں جب آپ آیا کرتے تھے ڈبائی، وہاں سے جہانگیر گنور سے، تو وہاں گھر کا جو ماحول تھا اس میں کچھ کھیلنے وغیرہ کا بھی موقع ملتا تھا، یا کس طرح کے کھیل ہوتے تھے، کس طرح کے موقع ہوتے تھے جو خاص تفریح کے لیے کیا اس وقت سامان تھا؟ ہمارے اصل میں ہمارے گھر میں والد صاحب کی طرف سے ذرا سختی بہت تھی. کس طرح کی؟ میں بتاؤں آپ کو. یہ سختی اس طرح کی تھی کہ آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے گھر سے. اچھا. باہر کے ذرا ماحول کے کہ اگر باہر جائیں گے ذرا کس طرح کے لڑکوں میں بیٹھیں گے، کس گالی گلوچ سیکھیں گے. میرے منہ سے آج تک کبھی گالی نہیں نکلی. ہمارے بچے کبھی کہتے ہیں کہ ابا کو بہت ہی غصہ آتا ہے تو الو کا پٹا کہہ دیتے ہیں، بس اس سے زیادہ بڑی گالی نہیں دے پاتے. تو گھر نہ نکلنے کی وجہ سے، گھر سے نہ نکلیں. تو انہوں نے سارے کھیلنے کے انتظام جو ہیں ہمارے گھر پہ کیے ہوئے تھے. ہم کیرم کھیلتے تھے، تعلیمی تاش کھیلتے تھے، اس طرح کے. اور ابا کا آپس میں بھائی بہن نہیں، بھائی بہن نہیں، ہمارے ابا نے یہ کہہ رکھا تھا کہ تمہارے جتنے دوست ہیں انہیں گھر پہ بلاؤ. اچھا. گھر پہ بیٹھ کے کھیلو. تو تہذیب میں رہیں گے، تو وہ گھر پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. لیکن کبھی کبھی تفریحاً، ظاہر ہے جب شوق ہوتا ہے تو بھئی قصباتی ماحول تو دیکھیے آپ کیسا ہوتا ہے. آج تک ہمارے بچے شکایت کرتے ہیں کہ ابا آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا، پتنگ اڑانا تک تو آپ سے آتی نہیں. کبھی وہ 15 اگست پہ پتنگیں اڑتی ہیں نا، خوب اڑتی تھی، تو اب بھی اڑتی ہیں دلی میں. خوب. تو وہ بچے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا.
اچھا وہ گھر میں قید بند رہے ہونے کی وجہ سے نہیں، پتنگ وتنگ پہ ذرا سا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ پتنگیں اڑانا یہ شریف بچوں کا کام نہیں. میں بھی سمجھا تھا. جی ہاں، بڑی توقعات ہوا کرتی زمیندار یہ ہے گھرانوں کہ میں ہم خاص نے طور سے. گھر میں جو انڈور کھیلتے اس کے لیے سارے ہمارے دوست جو تھے کہ ہم مکتب ہم عمر وہ گھر پہ آتے تھے. گھر پہ ہمیں الگ ایک بیٹھک جسے اس زمانے میں کہتے تھے، جی مردانہ ہوتا تھا وہ، ہم اس میں بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے. باہر عام طور پہ ہمیں زیادہ اجازت نہیں تھی کھیلنے کی. واہ واہ واہ. تو اس لیے بچپن میں جو شرارتیں ہوتی تھیں وہ بہت زیادہ شرارتیں بھی آپ کے حصے میں نہیں آئیں گی جب گھر میں ہی رہنا ہوتا تھا. جس طرح سے ہم لوگوں نے شرارتیں کی ہیں باغ میں جا کر، ندی میں جا کر، تالاب میں جا کر. اور نہیں، یہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھئی آپ تو میں جاتا ہوں کبھی اس قصبے میں، باغ بھی تو ختم ہی سے ہو گئے ہیں. لوگوں نے شہر آبادی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. باغوں میں جاتے تھے کبھی کبھی، کیونکہ اب تو ہمارے تو ننیہال میں ددیال میں گھر ہی اتنے بڑے بڑے تھے کہ آپ صحن اتنے ہوتے تھے، گھروں میں کرکٹ کھیل لے آدمی. بالکل ہوتا تھا اتنے بڑے. آج کل تو فلیٹوں میں رکھے ہیں بچے، یہ بھی نہیں جانتے کہ آنگن اور صحن کیسے کہتے ہیں. ظاہر ہے جب ہے ہی نہیں آنگن اور صحن کہتے کسے ہیں، جب آپ کسے کہتے ہیں. کسی نے لکھا نا کہ میری ساری ذمہ داری جو ہے نا اب تو گملوں تک محدود رہ گئی ہے، گملوں میں دیکھ لیتا ہوں. تو کبھی کبھی چلے جاتے تھے کھیتوں کی طرف، کیونکہ ہمارے جو کھیت ویت تھے کھیتوں کی طرف بھی چلے جاتے تھے. تو وہاں جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہوتے تھے، اس میں اپنے اسی میں پانی بہ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آ رہا ہے. دیکھا ہے وہ کلچر دیکھا ہے. تو بہرحال وہ پورا جو قصباتی علاقہ ہے، میرے آپ دیکھیں میرے ابتدائی افسانوں میں جو میں نے لکھے ہیں تو اس میں جو دیہات کا منظر کھینچا ہے یا یہ ہے تو وہ وہی جو میرے تحت الشعور میں موجود ہے، یا وہ اس وقت وہ سارا ماحول دیکھا تھا جو اب نہیں ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں تو فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے، سب تبدیلی آ رہی ہے. وہ بھی فلموں میں بھی آرٹیفیشل کے سارے گاؤں والے سفید کرتا پاجامہ پہنے ہوئے جس پہ ایک داغ نہیں. ظاہر ہے بہت عجیب لگتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے کہ سارے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے گاؤں میں کہاں ملے گا. نہیں بالکل نہیں. جو آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے اس پہ نہ مٹی نہ کچھ ایسے. چلیے بہت اچھا لگا آج ابن کمل صاحب آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ کے پورا بچپن اور بچپن کے بعد جو پورا تعلیمی سلسلہ ہے، سفر ہے، اور وہ جو آپ جس بلندی تک پہنچے ہیں اس میں ان سب چیزوں کی کتنی قوت، کتنی طاقت کے طور پر آپ کو اپنے افسانہ نگاری کے حوالے سے یہ سب چیزیں طاقت کے طور پر آپ کو ملتی رہتی ہیں. بہت شکریہ، بہت کرم کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے طلباء کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں ناظرین سے روبرو کرایا. اس کے لیے بس اب تو یہی ہے کہ خدا کرے کہ یہ ہماری زبان جو ہے اور فروغ پائے، پھلے پھولے. کیونکہ دیکھیے اگر اردو پڑھنے والے، بولنے والے یا لکھنے والے نہیں رہیں گے تو جو ہمارا ایک 400-500 سال کا سرمایہ ہے اردو کا وہ سب بیکار ہو جائے گا. ہماری سب نہیں آپ جیسے لوگ ہیں انشاءاللہ کوشاں ہیں آپ لوگ، اور یہاں بھی کوشش ہو رہی ہے. یہ بالکل میں دیکھتا ہوں انیس صاحب، مجھے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کا مستقبل تاریخ ہے، میں ہمیشہ ہر تقریر میں اس بات کو رد کرتا ہوں. کیونکہ آج میں نے دیکھا ہے پچھلے 20-30 برسوں میں کہ آج زیادہ طالب علم ہر ڈپارٹمنٹ میں. بالکل میری کتابیں 20-22 کتابیں آ گئی ہیں، سب کے ایک 2 ایڈیشن آ گئے ماشاءاللہ. ہاں تو جب آدمی پڑھنے والا جب کتابیں چھپ رہی ہیں. قاری ہے. بہرحال بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت کرم نوازش. پھر انشاءاللہ ملاقات ہو آپ سے ہوگی. آداب.